अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह आराफ के 13वें रुकू का मुतालिया करेंगे। पिछले रुकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि पिछली कौमें अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश डालने और मकाफाती अमल को बिल्कुल बढ़ा देने की वजह से गलत कामों में मुलव्वस रहे तो उन पे कोई ना कोई अजाब आया। इसलिए लाजम है कि आलम मौजूदा के लोग भी अक़वाम साबिक़ा के हालात और वाक़यात से इबरत हासिल करें, अहकामात अलैया पे पाबंद रहें, वरना इन पर भी कोई ना कोई अजाब आ जाएगा। आइए मुतालिया कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाएं। सूरह अल-अराफ रुकू नंबर 13 जो कि आयात 100 से लेके 108 पे मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यहदि लिल्लज़ीना यारिसूनल अर्द मिन बाद अहलिहा, तो क्या नहीं हिदायत मिली उन्हें जो वारिस बने हुए जमीन के बाद इसके रहने वालों के। अल्लाह नशाओ असबनाहुम बिजुनूबिहिम, कि अगर हम चाहते मुसीबत में डाल देते उन्हें उनके गुनाहों के सबब। व नस्बा वाला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माऊन, और हम छाप लगा देते इनके दिलों पे तो वो ना सुन पाते। नस्बाओ हम मोर लगा देते, वी एक्सेप्ट। ये आयत हाल के सीगे में है और बराह रास्त खिताब हम सब से है कि इस वक्त जो लोग जमीन पे बस रहे हैं तो क्या उन्हें अक़वाम साबिक़ा के अहवाल से कोई रहनुमाई हासिल नहीं हुई? क्या इन्होंने कोई इबरत हासिल नहीं की? क्या इन्होंने कोई सबक नहीं लिया? और अगर ये अपने अमाले बद से बास नहीं आएंगे तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह किसी न किसी अजाब का शिकार हो जाएंगे। सूरह तगाबुन आयत नंबर 5 में इरशाद है, क्या नहीं पहुंची तुम्हारे पास खबरें जिन्होंने कुफर किया इससे पहले, तो चखा उन्होंने बबाल अपने कामों का और उनके लिए एक अलमनाक अजाब है। अल्लाह ताला किसी गलती पे फौरन मुआवजा नहीं फरमाते बल्कि मोहलत देते हैं ताकि लोग तौबा कर लें और अपने अहवाल को दुरुस्त कर लें। कुदरत का असूल है कि जब भी कोई शख्स अल्लाह ताला को छोड़ के किसी शय को अपना जहनी मरकज बना लेता है तो रफ्ता रफ्ता उसका जहन अल्लाह ताला की जात से हटने लग जाता है और उसकी तमाम तर सलाहियतें दुनिया के असूल की तरफ लग जाती हैं। उसके दिलो दिमाग अल्लाह ताला और उसके हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं और कुफर के अंधेरों में वो आगे और आगे ही बढ़ता चला जाता है और उसे किसी तरह की नसीहत और भलाई की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तिलकल कुरान अकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये कुछ करिया थे हमने कह सुनाया तुम्हें उनके हवाल से। वलकद जाअतहुम रसूलुम बिल बैयिनात, तहकीक आए थे उनके पास उनके रसूल दलाइल रोशन के साथ। फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़बू मिन क़ब्ल, तो ना हुआ कि ईमान लाते जिससे जुटला दिया था पहले। कज़ालिका यत्बअल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन, इस तरह छाप लगा देते अल्लाह ताला काफिरों के दिलों पे। बिल बैयिनात, इसका रूट है बैन, बे ये नून। बैन बुनियादी तौर पे दो चीजों के दरमियान फासले या हद को कहते हैं ताकि वो दोनों अलग अलग नजर आए। तो बैयिनात से मुराद ऐसे दलाइल और हकाइक हैं जो अकली तौर पे या महसूस तौर पे वाज़ेह हो। पिछले चंद रुकू में कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और कौम शुएब के अहवाल मुख्तसर तौर पे बयान हुए। इन किस्सों में जहां इन लोगों के अंजाम का बयान हुआ
وہیں ان کے عقائد، رہن سہن، طرز فکر اور طرز عمل پہ بھی روشنی ڈالے گی، تاکہ موجودہ زمانے کے لوگ جب ان احوال کو پڑھیں تو اپنے احوال کا ان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ خود کہاں کھڑے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان سب کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول دلال روشن کے ساتھ تشریف لائے، انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن اکثریت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی بات نہ مانی اور اپنی غلط روش پہ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ پیغام حق کو خوب سمجھ لینے کے باوجود بھی جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں سے کفر کیا، تو ان کے کرتوتوں کے باعث ان کے دلوں پہ چھاپ لگ گئی۔ اب دلوں پہ چھاپ کیسے لگتی ہے؟ آئیے تھوڑی دیر کے اس پہ غور کرتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی کے دل پہ چھاپ نہیں لگاتے، بلکہ لوگ اپنے کرتوتوں کی بدولت قانون ربی کے مطابق اس کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چل نکلتا ہے تو نظام ربی کے تحت اسے اچھائی کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اسی کی ایک شکل ضمیر کی آواز ہے۔ لیکن اگر وہ ان ترغیبات اور ضمیر کی آواز پہ کان دھرنے کی بجائے اندھیروں میں بھٹکنے کو ہی ترجیح دیتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے یہ آوازیں سنائی ہی نہیں دیتی۔ ایسی حالت میں قانون ربی کے مطابق اسے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی مرحلے کو دلوں پہ چھاپ لگنا کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی مرضی کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 میں ارشاد ہے، تو بوجہ ان کی میثاق شکنی، ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، قتل کرنا انبیاء کرام کو ناحق، اور ان کا قول کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ چھاپ لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی بدولت۔ تو گویا چھاپ لگنے کی اصل وجہ حق کا انکار ہے۔ وما وجدنا لأکثر من عہد، نہ پائی ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یہ کہ ہم نے پایا ان کی اکثریت کو فاسق۔ وجدنا، ہم نے پایا، بھی فون۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر کوئی اپنے رب کریم سے اس کی بندگی کا عہد کر کے آتا ہے۔ انبیاء اکرام اور رسولوں نے لوگوں کو وہی عہد یاد دلایا اور اسے نبھانے کے طریقوں کی عملی تعلیم دی۔ اس عہد کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں موجود ہے۔ اور جب اخذ کیا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو، اور شاہد کیا انہیں خود ان پہ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ بولے کیوں نہیں، ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ کہیں تم یہ کہنے لگو یوم القیامہ کو کہ ہم رہے اس بارے میں غافل، یا تم کہو کہ شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے اور ہم تو تھے ان کی ذریت ان کے بعد، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو فعل کیا باطل پرستوں نے؟ لوگوں کی اکثریت نے اس عہد کو نہ نبھایا، بلکہ ان کی زندگیاں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر گئیں، اور جو اقوام سابقہ نے کیا وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں اور اپنے ارد گرد بھی بغور جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ عہد یاد ہے اور کتنے لوگ ہیں جس عہد کو نبھا رہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، پھر مبعوث فرمایا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ فظلموا بہا، فرعون اور اس کے سرکردہ کی طرف، تو انہوں نے ظلم کیا ان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو نظر ڈالو کیسا انجام ہوا مفسدین کا۔ رحمت علیہ جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی طرز فکر
اور طرز عمل کے حامل سرکردہ لوگوں کی طرف پیغام حق دے کے بھیجا گیا۔ سورہ العنکبوت میں ارشاد ہے، اور قارون اور فرعون اور حامان، تحقیق ان کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ، سو تکبر کیا انہوں نے زمین میں اور نہ ہوئے ہم سے سبقت لے جانے والے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ظلم و جبر، قارون سرمایہ دارانہ ذہنیت، اور حامان مذہب کو بطور ڈھال استعمال کرنے والے کردار ہیں جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور وہ عوام کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے پیغام حق کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیوں سے ظلم کیا تو ایک بھیانک انجام کے مستحق ہو گئے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ تو حکم ربی کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پیغام حق لے کے پہنچے تو آپ نے اپنا تعارف رب العالمین کے پیغامبر کی حیثیت سے پیش کیا، جس پر فرعون نے آپ سے رب العالمین کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہے، کہا فرعون نے، اور رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، کیونکہ آپ نے شاہی محل میں ہی پرورش پائی تھی، اور آپ کا رب العالمین کے پیغامبر کا تعارف پیش کرنے کا مقصد فرعون کو یہ باور کرانا تھا کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کے تحت نہیں آئے، بلکہ انہیں رب کریم نے اپنا پیغامبر بنا کے بھیجا ہے، وہ اس کے رسول ہیں، اور اسی کا پیغام فرعون کو پہنچا رہے ہیں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حق ہے مجھ پہ کہ نہ کہوں میں اللہ تعالیٰ پہ سوائے حقیقت کے۔ کہ جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل روشن کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ وارسل معایا بنی اسرائیل، پس بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حقیق میں پابند ہوں، قانونی طور پہ ذمہ دار ہوں، اوبلائٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقت کے سوا کوئی بات نہ کہیں، اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا جو آپ کی رسالت کی نشانی کے طور پہ آپ کو عطا کی گئی۔ سورہ نمل آیت نمبر 12 میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی 9 نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 2 نشانیاں عصا کا اپنے حیات کو تبدیل کرنا اور ید بیضا کا معجزہ تھی۔ اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد آپ نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل جو کہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون بولا اگر تم کسی نشانی کے ساتھ آئے ہو تو لاؤ اس کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ سن کے بہت حیران ہوا تو اس نے آپ سے رسالت کے ثبوت کے طور پہ نشانی طلب کی۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تب ڈال دیا اپنا عصا تو جبھی وہ ایک سری اژدہا ہو گیا۔ فالقى پس پھینکا یا ڈال دیا، سو ہی تھریو۔ ثعبان تو کا بنیادی مفہوم اتار چڑھاؤ، لہریے دار حرکت، درازی اور پھیلنے کے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو زمین پہ اس طرح سے چل رہی ہو جیسے پانی کی نالی بہہ رہی ہو، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ لہرا کے حرکت کرتا ہوا سانپ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو فرعون کے نشانی طلب کرنے پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ اپنی حیت تبدیل کر کے ثعبان بن گیا، یعنی جب عصا ڈالا تو بحکم ربی وہ ایک جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی چیز بن گئی۔
वनादा यदाहू फ़ाइज़ा है या बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन, और खींच निकाला अपना हाथ जब भी वो हो गया सफ़ेद शफ़ाफ़ नाज़रीन के लिए। नादा खींच के बाहर निकाला, he drew out, बैज़ाअ सफ़ेद शफ़ाफ़, बेदाग। और दूसरी निशानी दिखाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल से खींच के निकाला तो बिल्कुल साफ शफाफ और चमकदार, जो इस बात की निशानदेही भी थी कि इस पैगाम रब्बी के बारे में मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, यानी मेरी कोई जाती गर्ज या अपनी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ रब्बिल आलमीन की तरफ से। कुरान करीम में यद बैजा के इस मुआजिज़े का जिक्र कई एक आयात में है। मसलन सूरह ताहा आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद है, खींच निकाला अपना हाथ जब भी वो हो गया सफेद शफाफ देखने वालों के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के माबैन इस कशमकश का जिक्र अगले रुकू में भी जारी है। इस रुकू का एक मुख्तसर सा खुलासा, कुदरत का असूल है कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और शय को अपना ज़हनी मरकज़ बना लेता है तो रफ्ता रफ्ता उसका ज़हन अल्लाह ताला की ज़ात से हटने लग जाता है और उसकी तमाम तर सलाहियतें दुनिया के असूल में खर्च होने लगती हैं और वो हक से दूर और कुफ्र के अंधेरों में आगे और आगे ही बढ़ता चला जाता है। नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो ज़मीर की आवाज़ भी नहीं सुनता। इस कैफियत को दिल पे छाप लगना कहा जाता है और इसकी बुनियादी वजह हक का इनकार है और इसी वजह से अक़वाम साबिक़ा पे अज़ाब आए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके अमायदीन की तरफ भेजा ताकि वो बनी इसराइल को उनके साथ जाने की इजाज़त दे। फ़िरौन ने हज़रत मूसा से उनकी रसालत के सबूत के तौर पे निशानियों का मुतालबा किया तो आपने असा का जानदार बन जाना और यद बैज़ा का मुआज़ा पेश फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पे समझने और उस पे अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।